سیاسی حلقوں کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور ان سیاسی حلقوں کے اوپر جو جوڑ توڑ جاری ہے عامر صاحب، اس کے اندر عوام کا بھی بڑا ایک رول ہوتا ہے۔ ملتان کے ایک دو حلقے تھے جو گزشتہ روز پروگرام مقابلے میں ڈسکس ہوئے، آج کون سے ملتان کے حلقے آپ کے پاس ہیں جن کے بعد ہم آگے بڑھیں گے؟ میں اوورآل ملتان پہ پہلے بات کر لوں، کیونکہ ملتان وہاں پہ اتنے ہیوی ویٹس ہیں کہ اس نے نہ صرف کہ نشاندہی کرنی ہے کہ باقی سرائکی بیلٹ کا جو مین جو ہے بہاولپور والے ضرور کلیم کرتے ہیں، مگر ملتان ہی مرکز ہے، اس سے وہ ٹرینڈ سیٹر ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پوری ساؤتھ پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ 45 کے قریب حلقے بن جاتے ہیں۔ اور ملتان میں ظاہر ہے کینڈیڈیٹس بھی بہت بڑے بڑے ہیوی ویٹس ہیں، کہ ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی ہے، سابق وزیر اعظم ہیں، پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب ہے، وہ خان کے بعد اب وہی سب سے سینئر پی ٹی آئی کے آدمی لیڈر رہ جاتے ہیں، سکندر بوسن صاحب ہیں، جاوید ہاشمی صاحب ہیں، عامر ڈوگر، کوئی ایک درجن کے قریب جو ہے نا وہاں وزراء، وزیر اعظم وہاں پہ ہیں، فارن منسٹرز ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں، تو یہ اس لیے وہاں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے۔ اور شہروں میں کیونکہ یہ دڑے بندی اتنی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ برادریزم کم ہوتا ہے، یہاں کیونکہ یہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کی سیاست جس طرح کی انتخابی سیاست ہے کہ ایک آپ کا دھڑا ہوتا ہے، پھر آپ کی ایک برادری ہوتی ہے، پھر آپ کی گروپنگ ہوتی ہے، پھر آپ کی پارٹی ہوتی ہے، تو یہ چار چیزیں مل کے پھر یہ ہے کہ اس دفعہ کمپلیکیٹڈ بڑا ہے کہ پہلے ٹریڈیشنلی وہاں پہ گیلانی قریشی ہوتا تھا، ابھی یہ 30-40 سال سے یہی ایک سیاست رہتی کہ کبھی یہ قریشی جیت جاتے تھے، کبھی گیلانی جیت جاتے تھے، یہ گروپ ہیں، یہ صرف یہ نہیں گیلانیوں کے اندر صرف گیلانی ہیں، یہ قریشی کے اندر فار ایگزامپل فخر امام ایک زمانے میں جو ہے قریشی گروپ کے میئر بنے تھے، تو یہ گروپ تھا لارجر، تو یہ ابھی اس کے اندر جو ہے نئے لوگ آ گئے ہیں، اس میں بوسن صاحب بھی ہیں، اس میں ڈوگر صاحب بھی ہیں، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی آ گئی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ 3 وے پولیٹیکل پارٹی وائز ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نون کے بعد وہاں پہ پی ٹی آئی آ گئی، اور پی ٹی آئی اس طریقے سے آئی ہے کہ پچھلی دفعہ 6 کے 6 سیٹیں جو تھیں یہاں سے وہ پی ٹی آئی جیتی ہے، تو اس لیے اس دفعہ بہت زیادہ وہاں پہ اب نظریں ہیں کہ قریشی ہیں، عامر ڈوگر ہیں، پھر ادھر جہانگیر ترین بھی آگے ہیں، جاوید ہاشمی بھی ہیں، اور ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی کا پورا خاندان ہے، وہ ہیں، اور ان کے بچے ہیں۔ تو کل مجھ سے غلطی ہوگی، میں کریکشن کر دوں کہ میں جو وہاں پہ ملتان 1 ہے NA 148 جو ہے، وہاں پہ یوسف رضا گیلانی نہیں ہارے تھے، وہاں ان کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی ہارے تھے، اور وہ جو اس وقت جو کہ اب منحرف ہیں پی ٹی آئی کے احمد حسن دیہڑ جو ہیں، ان سے ہارے تھے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے عبدالقادر جیلانی، اور عبدالگیلانی گیلانی جو ہے نا ان کو 64,000 ووٹ ملے تھے، اور 74,000 ملے تھے دیڑ صاحب کو۔ اب دیڑ صاحب کو وہاں پہ بہت زیادہ یہ ایک مسئلہ پایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اب اگر ان کو ٹکٹ ملتی ہے تو یہ مفروضہ قائم کرنا کہ وہ 74,000 ووٹ جو کہ پی ٹی آئی کے ان کو ملے تھے تو وہ ان کو نون لیگ میں بھی جا کے مل جائیں گے، تو یہ ایک وہاں پہ بہت بڑا کوشچن ہے۔ اور ابھی ایک یہ بھی ہے کہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا پی ٹی آئی کا، کہ سکندر بوسن کا بھی نہیں پتا کہ وہ کھڑے انڈیپینڈنٹ لڑیں گے یا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑیں گے۔ اون عباس بپی صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر بیٹھے ہیں، کیا ان کی معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کئی ڈیٹس میں پی ٹی آئی کے خالد جاوید بڑائچ بھی ہیں، سو یہ بھی ایک مزدار ہے، میں صرف اس کا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ امپورٹنٹ کوسچنسی ہے۔ دوسرا جو ہے وہاں پہ جہانگیر ترین صاحب، کیونکہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دلچسپی لے رہے ہیں کہ ملتان سے الیکشن لڑنے کا لودھراں کے علاوہ، ان کا جو گاؤں ہے وہ لودھراں کے اندر ہے، مگر وہ ملتان میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے یہ ذرائع کے حوالے سے ہے، مگر یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا شہباز شریف ان کے گھر گئے کہ جناب یہ ڈن ڈیل ہے کہ ان کے لیے گنجائش نون لیگ نکالے گی، تو اب وہ لگتا ہے کہ وہ اتنا ڈن ڈیل نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے ان کے طارق رشید تھے، اور عامر ڈوگر یہاں سے 55,000 کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر ہیں، اور جو ہماری اطلاعیں ہیں وہ بضد ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے گرفتاری دینی پڑے چاہے میں جیل میں جاؤں، الیکشن میں نے لڑنا ہے، اور پی ٹی آئی پریشر ان پہ ہے، اور 55,000 کی لیڈ بہت زیادہ ہے۔ تو
تو یہاں پہ جہانگیر ترین کو پتہ نہیں یہ ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے, وہ لڑ پاتے ہیں کہ نہیں لڑ پاتے. یاد رہے کہ ابھی ان کے اوپر اور نواز شریف صاحب پہ ایک فائنل راؤنڈ ایک قدغن ہے, گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چونکہ یہ تاحیات پابندی کا قانون کیونکہ بدل دیا گیا ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کیونکہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر دی ہے, مگر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک آئینی ترمیم نہ ہو یا ریویو بھی ٹیک اپ کر لیا ہے سپریم کورٹ نے, مگر ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں میں ہفتوں میں کب وہ ہوتا ہے. جب تک یہ قدغن ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ لڑ پائیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ دونوں حلقوں سے کیا لڑتے ہیں, وہ لودھرا سے بھی لڑیں گے اور ملتان سے بھی لڑیں گے کہ لودھرا سے وہ اپنے بیٹے علی ترین کو لڑاتے ہیں. یاد رہے ملتان سے کھڑے ہوں گے جی یاد رہے کہ لودھرا سے وہ بائی الیکشن میں جیتے تھے 2013 کے اندر, اس کے بعد جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے, اور اس کے بعد پھر علی ترین صاحب کو انہوں نے اپنے بیٹے کو لڑایا, وہ وہاں سے ہار گئے تھے. تو ابھی 2018 میں ان کی سیٹ پہ وہاں پہ میاں شفیق ارائی ہیں, اور علی ترین پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر نہیں تھے, یہ نہیں تھے. نہیں, علی ترین مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑے تھے. اچھا, علی ترین پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑے تھے. تو اس وقت جو ہے شفیق ارائی جو تھے ایم پی اے کی سیٹ پہ تھے. اب شفیق ارائی جو ہیں یہ جلا ارائیاں کے بڑے مشہور ارائی فیملی ہے, تو یہ اب ایم این اے ہیں وہاں سے اور وہ بھی لڑنے کے لیے پورے تیار ہیں. تو یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا. اور عامر ڈوگر 55,000 کی لیڈ ہے, تو یہ وہ ہے. آگے آ جائیں کہ یہ ملتان کا جو NA-150 ہے, ملتان 3 جو ہے, یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور نون لیگ کے راجہ محمود الحسن صاحب ہیں, رانا محمود الحسن ہیں. تو شاہ محمود قریشی کا بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ لڑ پائیں گے نہیں لڑ پائیں گے, کیا ان کی جو ابھی یہ کلیئر نہیں ہے. تو اگر وہ کلیئر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی صاحبزادی مہربانو قریشی وہاں سے بھی لڑ سکتی ہے. پیپلز پارٹی کا ابھی تک کوئی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آ رہا کیونکہ وہاں پہ 3 وے ہے کہ پیپلز پارٹی کس کو لڑوائے گی. شاہ محمود قریشی نے یہاں پہ 2018 میں نون لیگ کے عامر سعید انصاری کو 30,000 ووٹوں سے شکست دی تھی, اور 1,16,000 ووٹ دیے تھے عامر سعید انصاری صاحب کو 85,000 ملے. تو 30,000 کا ان کا اس سیٹ پہ مارجن ہے, اور اگر وہ خود لڑ پاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہے, نہیں لڑتے تو کیا ہوگی, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا, اسی حلقے میں جو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے اس سے قریشی صاحب ہار گئے تھے, پی پی 217 سے قریشی صاحب ہارے تھے. اس وقت بڑا اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا. شاہ محمود قریشی صاحب کی بچپن سے خواہش رہی ہوئی ہے کہ وہ پنجاب کا چیف منسٹر بننا چاہتے تھے, تو اس لیے انہوں نے صوبے کے اندر بھی, اور ان کے لیے بہت بڑا اپسیٹ ہوا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ جو الیکشن بعد میں بائی الیکشن میں وہ میرا وہ غالباً زین قریشی سے شاید بائی الیکشن میں وہ ایم پی والے صاحب میں جو نام ان کا صاحب یاد کروا دیں بھول رہا ہے, تو وہ ہار گئے تھے بعد میں. مگر یہ اس لیے صوبے کے اندر لڑنا چاہ رہے تھے کہ چیف منسٹر وہاں سے یہ بننا چاہ رہے تھے. تو یہ فارن منسٹر بھی بہرحال بن گئے, کوئی اتنی بری چیز نہیں تھی. اینی وے یہ بھی ایک اوپن ہے. اگین NA-151 میں پھر یہ یہاں بڑی کاٹے دار لڑائی ہے کہ مخدوم زادے ہیں دونوں طرف سے. ایک طرف سے شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی ہیں اور جو کہ یہاں سے الیکشن جیتے تھے, اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ گیلانی ہے. اب یہاں مسلم لیگ کا جو ہے پیرزادوں کے مقابلے میں لگتا ہے کہ شاید غفار ڈوگر صاحب کو وہ ٹکٹ دیں. تو یہ 3 وے ہوگا. زین قریشی جو ہے 70,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے اور 7,000 کا مارجن تھا. علی موسیٰ گیلانی جو ہے 7,000 ووٹ سے یہاں پہ ہارے تھے, اور تیسرے نمبر پہ غفار ڈوگر صاحب کے بھی 62,000 تھے. تو تینوں کی ایک مناسب 10-20,000 کا ووٹوں کا مارجن تھا. مگر یہاں پہ پھر یہ جب پی ٹی آئی کے لوگوں کے کچھ ایک گروپ کے ایکسیپٹ کر کے یہاں بائی الیکشن کروائے گئے تھے, تو عمران خان آپ کو یاد ہوگا سارے بائی الیکشنوں میں تقریباً کھڑے خود ہوئے تھے. تو ایک کراچی سے کھارے تھے, یہاں پہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانو قریشی کو ٹکٹ دے دی تھی. وہ بائی الیکشن میں ہار گئی تھی یہاں سے علی موسیٰ گیلانی سے 2022. جی. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں نئی صورتحال میں کینڈیڈیٹ کون ہوگا, اور یہ یہاں بڑی گھمسان کی لڑائی ہے اور بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. اور آلریڈی یہاں پہ کیمپین سٹارٹ ہو گئی بھی ہے. یہ 2 دن کے بعد الیکشن شیڈیول آئے گا,
الحمدللہ انشاءاللہ سارا میڈیا ہمارا اس کے بعد یہ فوکس کرنا شروع کر دے گا، مگر ہم ابھی کی پکچر بتا رہے ہیں کہ ابھی صورتحال کیا ہے۔ اور اس حلقے کے جو صوبائی اسمبلی کی دونوں نشستیں تھیں عامر صاحب، وہ بھی پی ٹی آئی نے واضح